السلام علیکم جی، میرا نام محمد عمران ہے اور میں آپ سے اس میڈیم کے تھرو وقتاً فوقتاً مخاطب ہوتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو زندگی اور زندگی سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں ان پر آپ سے اپنی رائے کا اظہار کرتا رہوں گا۔ میرا بیسیکلی یہ جو چینل ہے اس کے بنانے کا مقصد جو ہے نا وہ کچھ سیریس ایشوز ہیں، کچھ موضوعات ہیں جن پر میرے خیال میں بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے جو ہے نا اس کو لینا چاہیے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے موت اور اس کے بعد کے مراحل۔ اس کی اگر میں موت کی بایولوجیکل ڈیفینیشن پہ آؤں تو کسی بھی جسم میں دل، اس کا نظام انہضام، نظام تنفس، جسم میں خون کی گردش کا رک جانا جو ہے نا وہ اس کو ہم موت کہتے ہیں کہ اس انسان پر موت طاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس کے مراحل پہ بات کروں تو سائنس جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے اسی کو دیکھ کر اپنی تھیوریز جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتی ہے، اس کے اوپر تجربات کے بعد جو کچھ وہ دیکھتی ہے۔ اس سے آگے ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ ہمیں بتا سکے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا مراحل ہیں۔ جو مختلف سائنسدان ہیں، ایتھروپولوجسٹ ہیں، انہوں نے جو ظاہری مرنے کے بعد کے مطلب مراحل ہیں ان کو 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ مرنے کے ٹھیک 4 منٹ بعد، بقول ایتھروپولوجسٹ سائنسدانوں کے 4 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو آئٹولوسس کہلاتے ہیں، یہ آئٹولوسس ہے۔ اس میں جسم میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے جسم کے جو خلیات ہیں وہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جسم پر جو ہے نا اس انسان کی جلد پر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ چھالے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے، اس کو بلوٹ ہم کہتے ہیں، ہم نے ہی ایتھروپولوجسٹ کہتے ہیں، ایتھروپولوجسٹ کو بلوٹ کہتے ہیں، اور اس میں لاش میں جو اس کا لاش کا سائز ہے وہ پہلے سے مطلب دگنا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور بیکٹیریاز جو ہے نا ایک بدبودار اسمیل پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو اور باقی جاندار چیزوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مردہ ہے، یعنی مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس کی اسمیل جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے نا اس کو ڈکے کہتے ہیں، اور اس مرحلے میں جو ہے نا انسان کی تمام تر مسلز اور سکن ہے یہ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہڈیوں اور بالوں کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ سکلٹنائزیشن کہلاتا ہے، اور سکلٹن سے آپ کو تو مطلب پتہ ہوگا، مطلب ڈھانچہ، تو اس میں انسان جو ہے نا وہ اس کا صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ اجزاء خشک ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سکلٹن ہے اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی کچھ ہی عرصے بعد وہ جس ایریے میں، جس ٹیمپریچر میں، ایٹماسفیئر میں وہ ہے اس کے حوالے سے رہتے ہوئے، اس میں رہتے ہوئے وہ اس کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ بھی ہڈیاں وہ گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے پی ایچ، زمین کے پی ایچ پر یہ منحصر کرتا ہے وہ کتنی جلدی وہ گلتی ہیں اور کتنی جلدی وہ نہیں گلتا۔ اچھا، یہ ہو گئے سائنسی حوالے سے موت اور اس کے بعد کا مراحل۔ اب اس کو ہم مذہب کے حوالے سے لیں تو یوں تو دنیا کے تمام تر جو بڑے موضوعات ہیں، مذاہب ہیں، وہ اس موت اور اس حوالے سے ان میں اتفاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان ایک امر ہے، اور اس کی جو مطلب روح ہے کسی اور دنیا سے آتی ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد وہ روح جو ہے وہ واپس اسی دنیا میں چلی جاتی ہے۔
اس میں یہ جو تین بڑے مذاہب ہیں، یعنی عیسائیت، اسلام اور یہودیت، ان کے بقول ان کی یہ تھیوری ہے، جبکہ جو ہندو مت ہے ان کے جو کنسیپٹس ہیں موت کے حوالے سے وہ کچھ غیر واضح سے ہیں۔ میں ایک تو یہ ہے کہ وہ روح کو جو ہے نا وہ انسانی مطلب خدائی جو ہے نا وہ جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مطلب خدا کا حصہ ہے جو وہ انسان کے اندر داخل کرتا ہے، اور جب وہ انسان مرتا ہے تو وہ حصہ دوبارہ سے اٹھ کے وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں تو کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں کہ آیا وہ خدا کے تصور کو مانتے ہیں یا نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خدائی تصور کو is there anyone else the creator of all the universe who is supervising, who is overall looking the whole system of universe. So اچھا اس کے بعد یہاں میں جو دوسرے مذاہب مطلب عیسائیت، یہودیت اور اسلام ہے، ان کی روح کے مطابق جو انسانی جسم ہے وہ مطلب جو جسم ہے وہ روح ہے وہ انسانی جسم میں آ کر آباد ہوتی ہے، اور یہ جس مادی خور میں یہ روح بستی ہے وہ مٹی اور راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مطلب اس نے جسم کو صرف مٹی، کچھ مذاہب میں جسم جو ہے نا وہ اس کا مٹی کا مجموعہ کہا گیا ہے کچھ، اور جبکہ کچھ مذاہب میں اس کو راکھ کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ تو ان کے بقول کہ یہ روح جو ہے نا اگر کسی بھی جسم سے نکل جائے تو وہ اس جسم کی جو مطلب وہ صرف مٹی یا راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اور روح کو ایک بہت ہی قیمتی اور بامقصد چیز قرار دیا ہے، اور ان کے مطابق زمین پر کوئی شخص جو ہے نا وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے اور اپنے شب و روز کس طرح گزارتا ہے، اس کا وے آف لائف جو ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے علاوہ اس کا اپنے آپ پر، اپنی اس یونیورس کی تخلیق پر غور کرنا جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے مطلب جو روح کی جو زندگی ہے، مطلب اس کی اصلی جو زندگی ہے اس پر اس کا اثر انداز ہونا ہے۔ یعنی وہ اس مطلب مادی جو دنیا ہے اس کا جو انحصار ان پہ جو کیے گئے کام ہے ان کا انحصار وہ اگلے غیر مادی دنیا میں جو ہے نا وہ روح کے ساتھ ہونے والے سلوک کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ اب تو اس حوالے سے مختلف جو مذاہب ہیں ان کے مختلف جو ہے نا وہ عقائد ہیں۔ میں بینگ مسلم اپنے مذہب کی بات کروں تو مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ کے آخری پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کے تھرو یہ ریولیشنز جو ہے نا وہ انسانوں تک پہنچائی گئی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے انسان کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی تقدیر اور ہر چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کی میں بات کروں تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر میں ایک حدیث کو کوٹ کروں جو صحیح بخاری میں ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے، حدیث نمبر 4730 ہے غالباً جی، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک دن یہ فرمایا کہ قیامت کے دن موت جو ہے نا وہ ایک قبر مینڈک کی صورت میں لائی جائے گی،
انسانوں کے سامنے، اور ایک فرشتہ جو ہے نا وہ آواز لگائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم اس مینڈک کو، سوری مینڈک نہیں ہے، یہ مینڈا ہے، مینڈا مطلب جس طرح وہ پیڑ نہیں ہوتی جی، یہ مینڈا ہے، تو وہ کیا تم اس مینڈے کو جانتے ہو؟ تو وہ سب کہیں گے کہ جی یہ تو موت ہے، تو پھر وہ فرشتہ ان کے سامنے اس کو ذبح کر دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب تم پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور اس طرح وہ جہنم والوں سے بھی مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم پر بھی ہمیشہ، تم نے بھی جہنم میں رہنا ہے اور تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب کہ آخر میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئی ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس پر جو ہے نا قرآن پاک میں جو مختلف جگہ پہ کوٹ کیا گیا موت پر، تو اس میں سورۃ آل عمران کے ورس نمبر 185 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں دنیا اور اس میں رہنا جو ہے نا، اس کو ایک جسٹ لائک ایگزام قرار دیا گیا ہے، مطلب کہ ہم دنیا پہ آئے ہیں تو ہم ایک ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھیں، اور اس میں کیا گیا ہر ایک کام، ہر ایک بات، ہر ایک قدم جو ہے نا وہ ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا، آیت ورس نمبر 18 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی توبہ میں تو جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہیں کہ اب تو توبہ کیا، کہ توبہ بھی قبول نہیں۔ یہ سورۃ النساء کی میں چیپٹر 78 ورس 78 پہ بات کروں گی۔ اس میں کہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس طرح سورۃ الروم کی ورس نمبر 19 میں ہے کہ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بارش کے ذریعے، اور اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ کچھ آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں اسی فکر کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور و فکر کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ یہ موت ایک حقیقت ہے اور ہمارا اس دنیا میں آنا بغیر کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا، تو اپنی زندگیوں میں وہ